إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیات میں 2 مثالیں منافقوں کی بیان ہوئیں، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتے۔ اس پر یہ دونوں آیات نازل ہوئیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کرنے کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیات اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کی بیان کی گئی ہے۔ مچھر جس وقت تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں، وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں۔ اب دفعتاً یعنی اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے اور مناسبت بھی اسی کی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتے ہیں نہ شرماتے ہیں۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہے، اور بعوضہ کا زبر بدلیت کی بنا پر عربی کے قاعدے کے مطابق ہے جو ادنا چیز پر صادق آ سکتا ہے، یا نکرہ موصوفہ ہے اور بعوضہ صفت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ ما کا موصولہ ہونا اور بعوض کا اسی کے اعراب سے معرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بکثرت شائع ہے کہ وہ لفظ ما اور من کے صلے کو انہی دونوں کا اعراب دے دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کبھی یہ نکرہ ہوتے ہیں اور کبھی معرفہ، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ہے یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، یعنی ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعوضۃ منصوب ہو حرف جار کی بنا پر، اور اس سے پہلے بینا کا لفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور فرا اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ابن عبلہ بعوضہ پڑھتے ہیں۔ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کا صلہ ہوگا اور عائد حذف مانی جائے گی، جیسے تماما علی الذی احسن میں فما فوقها کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز جیسے کسی شخص کی بخیلی وغیرہ کا ذکر کرے، اور دوسرا کہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے
تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کسائی اور ابو عبید ہی کہتے ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ پلاتے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز کیا ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فما فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتے نہیں اور نہ روکتے ہیں، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اللہ کو کوئی عار نہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا اور معبود یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، یہ دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال دی، پاک درخت سے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہو، جو بحکم اللہ تعالی ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتے ہیں اور ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی شان کے لائق کرتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتے ہیں جسے کسی چیز پر اختیار نہیں۔ اور جگہ ہے دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے، جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتے ہیں، کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قرآن میں کسی مثال کو سنتا اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ آیت میں انہو کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مؤمن اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں، اور کافر باتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدثر میں ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں، ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کے رب کے سوا اے نبی کوئی نہیں جانتے۔ یہاں بھی اسی ہدایت و ضلالت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور راہ راست مومن پاتے ہیں۔ وہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ باوجود اس علم کے کہ مثال حق ہے، درست اور صحیح ہے، پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں اور یہ اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہیں، بعض نے کہا ہے کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔
سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مراد خوارج ہیں۔ اگر اس قول کی سند سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تک صحیح ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تفسیر معنوی ہے، یہ نہیں کہ اس سے مراد خوارج ہیں، بلکہ یہ کہ یہ فرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں علی رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کی تھی۔ یہ لوگ گو نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے، لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معنوی طور پر یہ بھی فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لیے کہا گیا ہے کہ امام برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فسقت۔ چوہے کو بھی فوئی سقا کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں اور باہر قتل کر دیے جائیں، یعنی خواہ مکہ مدینہ میں یہ جانور پائے جاتے ہوں یا باہر کسی زمین کے حصے پر، انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ وہ ہیں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ پس لفظ فسق کافر کو اور ہر نافرمان کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے۔ ایک آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، واللہ عالم۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ کے فرمان کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں۔ مومنوں کے اوصاف تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جیسے سورہ رعد میں بیان ہے کہ افمن یعلم الی آخر الآیہ، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اے نبی آپ پر اترا وہ حق ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق یعنی عہد و پیما توڑتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کانپتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا حکم ہو وہ اسے نہ ملائیں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی، جو اللہ کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے کو شامل ہے۔ اس کا توڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں توڑنے والے اہل کتاب کے کافر اور ان کے منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں جب بھی آپ تشریف لے آئیں، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ رسول اللہ کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں۔ اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی نبوت اور اطاعت سے انکار کر دیا اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپایا اور دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کے خلاف کیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس قول کو پسند کرتے ہیں اور مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شرک و کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں۔ عہد سے مراد اپنی توحید کا اور اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرانا ہے جس پر کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس کا توڑ دینا توحید و سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ یہ قول اچھا ہے، زمخشری بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے جو فطرت انسان میں داخل ہونے کے علاوہ روز میثاق میں بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا اے انسانوں میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر جو کتابیں دی گئیں ان میں بھی اقرار کرایا گیا ہے، جیسے فرمایا اوفو بعہدی، یعنی میرے عہد کو نبھاؤ، میں بھی اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ جو کیا ہوں پورا کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مراد وہ عہد ہے جو روحوں سے کیا گیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا تھا، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اے نبی جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا، اور اس کا توڑنا اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر ابن جریر میں منقول ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا جو منافقوں کا کام تھا وہ یہ 6 خصلتیں ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے ملائے جانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ 6 خصلتیں ان منافقوں کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہو، اور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو پہلے 3 کاموں کو چھوڑ کر بعد والے 3 کام کرتے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے سے مراد صلہ رحمی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہے، جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی قریب ہے کہ تم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ دو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے جس کے ملانے ادا کرنے کا حکم باری تعالیٰ کا تھا، انہوں نے اسے توڑا اور نہ کیا۔ خاسرون سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے فرمان باری ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ دوسروں کو جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں مراد کافر ہے، اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اپنے آپ کو رحمت ربانی سے دور کر لیا، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں نقصان ہو جائے، اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں کہ جب رحم و کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت والے دن، تو اس دن رحمت ربانی سے یہ محروم رہ جائیں گے۔